صدر اوباما نے جنوری میں کانگریس سے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں لاطینی امریکہ کے دورے کا اعلان کیا تھا۔ This March I will travel to Brazil, Chile and El Salvador. صدر اوباما کا جنوبی اور مرکزی امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا جو سیاسی اور معاشی تنوع کا مرکز ہے اور جہاں سرمایہ کاری، تجارت اور اثر و رسوخ کے لیے سخت مقابلہ ہے۔ واشنگٹن میں برازیل کے وزیر خارجہ انطونیو پیٹریوٹا سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے صدر اوباما کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ ہم باہمی دلچسپی کے امور اور بین الاقوامی چیلنجوں جیسے انسانی حقوق، خوراک کا تحفظ اور توانائی کے صاف ذرائع کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں جو ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ان تینوں ممالک میں جو موضوعات زیر بحث آئیں گے ان میں جمہوریت کا استحکام، حکومتوں کا احتساب اور ان معاشروں میں سب کے لیے شہری اور مساویانہ حقوق شامل ہیں۔ واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی سے منسلک لوئس گڈمن کہتے ہیں کہ پہلے سیاہ فام امریکی صدر لاطینی امریکہ کو مؤثر پیغام دے سکتے ہیں جہاں ماضی میں عدم مساوات رہی ہے۔ برازیل ماضی کے مقابلے میں آج کافی مستحکم ہے، مگر اسے ابھی بھی ایک لمبا راستہ طے کرنا ہے۔ اسی طرح چلی میں بھی سماجی ترقی ہوئی ہے، مگر وہاں بھی بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔ برازیل کی صدر جوما روسیف کے ساتھ مذاکرات کے دوران صدر اوباما توانائی کے متبادل ذرائع، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم کے شعبوں میں تعاون اور معاشی بحالی کے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ امریکہ برازیل میں قدرتی گیس اور تیل کے ذخائر میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، جس کا ذکر صدر اوباما نے اپنی ایک نیوز کانفرنس میں بھی کیا تھا۔ Something that I will discuss with President Rousseff when I visit Brazil next week. واشنگٹن میں برازیل کے سفیر مورو ویئرا عالمی تجارت کے معاملات میں اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی حکومت باہمی تجارت میں توازن چاہتی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا بات چیت جاری رکھنا اہم ہے۔ ہم تمام معاملوں پر بات چیت کرتے ہیں، چاہے ان پر ہمارا اتفاق ہو یا بے شک مکمل اتفاق نہ ہو۔ اہم بات یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ اتفاق کریں، بلکہ بات چیت کا جاری رہنا تاکہ وسیع ایجنڈے پر متفق ہوا جا سکے۔ چلی کے دورے کا مقصد اس ملک کی معاشی اصلاحات اور سیاسی استحکام پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ صدر سیباسٹین پینیرا سے ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر اوباما لاطینی امریکہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ایک وسیع تر پالیسی پر خطاب کریں گے۔ ہمیں ان ملکوں کو ایک دوسرے سے مختلف ہونے اور ان کی ترقی کے ماڈلز کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر اس سے آگے مستقبل میں لاطینی امریکہ کے ساتھ عالمی قوت کے طور پر تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ السلوادور میں صدر اوباما صدر موریسیو فونس سے ملاقات کریں گے، جنہیں خطے میں منشیات کے خلاف مہم میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں السلوادور کے سفیر کہتے ہیں کہ صدر اوباما کے دورے کا مطلب ان کے ملک میں سیاسی استحکام کو تسلیم کرنا ہے۔ مشکل حالات میں جمہوری نظام اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے بڑی بڑی تبدیلیاں لانا، جیسے غربت کا خاتمہ، آسان نہیں۔ صدر اوباما کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ پر تنقید ہو رہی ہے کہ چین نے اس سے بہت سے معاشی مواقع اور اثر و رسوخ چھین لیا ہے، جو اب برازیل اور کینیڈا کا اہم ساتھی ہے۔ اب دنیا کے دوسرے ممالک امریکہ کو پہلے کی طرح نہیں دیکھتے۔ میرے خیال میں صدر اوباما ایک نئی شکل اور نئی پارٹنرشپ کی تشکیل چاہتے ہیں جو مثبت ہو اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ خود امریکہ کے اندر کانگریس کی جانب سے صدر اوباما پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ پاناما اور کولمبیا کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے کریں، اور یہ دونوں ممالک ان کے لاطینی امریکہ کے دورے میں شامل نہیں۔ ڈین روبنسن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔